بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادیب کی عزت، تحریر پریم چند۔ صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھیں۔ گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگے، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتے دے کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ سوچا شاید مارے سردی کی رات بھر نیند نہ آئی ہوگی، اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے، کچی نیند جگا دینا مناسب نہ تھا۔ چپکے سے لوٹ آئے۔ چائے پی کر انہوں نے قلم دوا سنبھالی اور وہ کتاب لکھنے میں محو ہو گئے جو ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین تصنیف ہوگی، جس کے اشاعت ان کو کار گمنامی سے نکال کر شہرت اور ناموری کے آسمان پر پہنچا دیں گی۔ آدھ گھنٹہ کے بعد بیوی آنکھیں ملتے ہوئے آ کر بولی، چائے پی چکے ہیں؟ قمر نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں پی چکا، بہت اچھی بنی تھی، مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے۔ یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے۔ نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے جگا کیوں نہ لیا؟ پیسے رکھے تھے۔ قمر نے جواب نہ دیا اور پھر لکھنے لگے۔ جوانی ہی میں انہیں یہ بیماری لگ گئی تھی اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے۔ اس بے نیازی کی شان سے جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہے، انہوں نے کسب معاش کے کسی اور ذریعہ کی طرف توجہ نہ کی۔ اس بیماری میں جسم گھل گیا، صحت گھل گئی اور 40 سال کی عمر ہی میں بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا، مگر یہ مرض لا علاج ہے۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ ادب کا پجاری دنیا و ما فیہا سے بے خبر فکر سخر میں غرق رہتا۔ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں، اور یہ انکشاف بدرجہ غایت ہمت شکن تھا۔ یہ عمر عزیز یوں تلف ہو گئی۔ یہ تسکین بھی نہیں کہ دنیا نے ناقدری کی ہو، مگر ان کا کارنامہ حیات حقیر نہیں، ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کی حدود کو بھی پار کر چکی تھی۔ اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کے رفیقہ حیات ترک و اثار میں ان سے بھی بڑھی ہوئی تھیں۔ سکینہ اس تباہ حالی میں بھی مطمئن تھی۔ قمر کو دنیا سے شکایت ہو، مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا۔ سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو؟ قمر نے بغیر کرم اٹھائے کہا، لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں، سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنے لکھے پڑھے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو یہ کیا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں، تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں، ان کو ہوا کی ضرورت ہے۔ جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہے۔ اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے؟ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس تپ کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، دولت حاصل ہو نہ ہو، لیکن قمر صاحب یاس کی حد تک جا پہنچے تھے جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی نہیں دکھائی دیتی۔ ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریب ہے، اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے۔ سارے دن وہ اسی تخیل میں محو رہے، راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے اور وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن مضامین پر گفتگو ہوگی اور کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کے لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی۔ سراب ہستی ان کے زور تباہ کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی، مگر وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگا سکتے تھے۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا۔ دقت کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی، اس کی حالت بھی ان کی سی تھی جیسے ذرا سی سردی یا گرمی سے انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی، اسے نکالا اور جھاڑ پونچھ کر رکھا۔ سکینہ نے کہا، تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان پھٹے حالوں میں جانا تو اور بھی برا ہے۔ قمر نے فلاسفروں کی سی سنجیدگی سے کہا، جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ تو بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے۔ میں کوئی عہدیدار نہیں، زمیندار نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکہ دار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں۔ شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ سکینہ ان کی سادگی پر ترس کھا کر بولی، تم خیالات کی دنیا میں رہتے رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گئے ہو۔ میں کہتی ہوں راجہ صاحب کے یہاں لوگوں کی نگاہ سب سے زیادہ کپڑوں ہی پر پڑے گی۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آدمی بے وقوف ہی بن جائے۔
کمر کو اس کی دلیل میں کچھ جان نظر آئی۔ اہل نظر کی طرح انہوں نے اپنی غلطیوں کے اعتراف میں پس و پیش نہ ہوتا تھا۔ بولے میرا خیال ہے چراغ جل جانے کے بعد جاؤں۔ میں تو کہتی ہوں جاؤ ہی کیوں؟ اب تم کو کیسے سمجھاؤں؟ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ تم پوچھو کہ یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ ہم میں سے عظیم و شان طاقت کا لطیف حصہ ہیں جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ جسم میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ اس لیے جاہ و رفت، علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میلان ہے۔ میں اس حوث کو معیوب نہیں سمجھتا۔ ہاں، چونکہ دل ذوف ہے، اہل دنیا کی حرف گیریوں کا خیال قدم قدم پر دامنگیر ہو جاتا ہے۔ سکینہ نے گلا چھڑانے کے لیے کہا، اچھا بھائی جاؤ، میں تم سے بحث نہیں کرتی، لیکن کل کے لیے کوئی سبیل سوچتے جاؤ، کیونکہ میرے پاس صرف ایک آنا اور رہ گیا ہے۔ جن سے قرض مل سکتا تھا ان سے لے چکی، اور جس سے لیا اسے دینے کی نوبت نہیں آئی۔ مجھے تو اب اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ قمر نے ایک لمحہ کے بعد کہا، 2-1 اخباروں سے روپیہ آنے والا ہے، شاید کل تک آ جائے، اور اگر فاقہ کشی ہی کرنی پڑے تو کیا فکر ہے؟ ہمارا فرض کام کرنا ہے، ہم کام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود فاقہ کرنا پڑے تو میرا قصور نہیں، مر ہی تو جاؤں گا۔ ہمارے جیسے لاکھوں آدمی آئے دن مرتے رہتے ہیں، دنیا کو کوئی کام بند نہیں ہوتا۔ تم ہی کہو، میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے امکان میں کیا ہے؟ ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اور میں قلم لیے بیٹھا رہتا ہوں۔ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، میرے لیے سب کچھ حرام ہے، یہاں تک کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت نہیں آئی۔ عید کے دن بھی میں نے تعطیل نہیں منائی۔ بیمار ہوتا ہوں جب بھی لکھتا ہوں۔ سوچو تم بیمار تھیں اور میرے پاس حکیم کے پاس جانے کے لیے بھی وقت نہ تھا۔ اگر دنیا نہیں قدر کرتی نہ کرے، اس میں دنیا ہی کا نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ چراغ کا کام جلنا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے، یا اس سے سامنے کوئی دیوار ہے، اسے اس سے مطلب نہیں۔ میرا بھی ایسا کون دوست، شناسہ یا رشتہ دار ہے جس کا میں شرمندہ یا احسان نہیں؟ یہاں تک کہ اب گھر سے نکلتے بھی شرم آتی ہے۔ اطمینان صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے بدنیت تصور نہیں کرتے، خواہ وہ میری کچھ زیادہ امداد نہ کر سکیں، مگر انہیں مجھ سے ہمدردی ہے۔ میری خوشی کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ آج مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے۔ پھر مان ان پر نشہ سا چھا گیا، غرور سے بولے، نہیں اب رات کو نہ جاؤں گا۔ جسے راجہ لوگ مدعو کریں وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا۔ راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں ہیں، راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں۔ اگر اب بھی کوئی مجھے معمولی آدمی سمجھے تو اس کی عقل کا فطور ہے۔ شام کے وقت حضرت قمر اپنی پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہنے گھر سے نکلے تو گھموار اور جکے سے معلوم ہوتے تھے۔ ڈیل ڈول اور چہرے مہرے کے آدمی ہوتے تو اس ٹھاٹھ میں بھی ایک شان ہوتی۔ فربہی بجائے خود باروب شے ہے، مگر ادبی خدمت اور فربہی میں خدا واسطے کا بیر ہے۔ اگر کوئی ادیب موٹا تازہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں سوز نہیں، لوچ نہیں، دل نہیں۔ پھر بھی اکڑے جاتے تھے، ایک ایک عضو سے غرور ٹپکتا تھا۔ یوں گھر سے نکل کر وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے، مگر آج وہ گردن اٹھائے ان کے سامنے سے جا رہے تھے۔ آج وہ ان کے تقاضوں کا دندان شکن جواب دینے کو تیار تھے، مگر شام کا وقت تھا، ہر ایک دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ جس رقم کو وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے وہ دکانداروں کی نگاہوں میں معمولی تھی، کم از کم ایسی نہ تھی کہ جس کی خاطر وہ کسی کی عزت اتار کر رکھ دیں۔ حضرت قمر نے ایک مرتبہ سارے بازار کا چکر لگایا پر جی نہ بھرا، تب دوسرا چکر لگایا، اس سے بھی کچھ نہ بنا، تب وہ خود حافظ صمد کی دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حافظ صاحب بساتی کا کام کرتے تھے۔ قمر کو دیکھ کر بولے، واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے دام نہیں ملے؟ ایسے 150 گاہک مل جائیں تو دیوالا نکل جائے، اب تو دن بہت ہو گئے۔ حضرت قمر کی باتیں کھل گئیں، دل کی مراد پوری ہوئی۔ بولے، میں بھولا نہیں ہوں حافظ صاحب، ان دنوں کام کی اس قدر زیادتی رہی کہ گھر سے نکلنا دشوار تھا، روپیہ تو ہاتھ نہیں آتا، پر آپ کی دعا سے قدر شناسوں کی کمی نہیں، 2-4 آدمی گھیرے ہی رہتے ہیں۔ زندگی وبال ہے اس وقت بھی راجہ صاحب، اجی وہی جو نکڑ والے بنگلے میں رہتے ہیں ان ہی کے یہاں جا رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی ایسا ہی موقع آتا رہتا ہے۔ حافظ صاحب مرعوب ہو گئے، اچھا آپ راجہ صاحب کے یہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ جیسے با کمالوں کی قدر رئیس ہی کر سکتے ہیں، اور کون کرے گا؟ اگر کوئی موقع ہاتھ آئے تو غریب کو بھول نہ جائیے گا۔ راجہ صاحب کی اگر ادھر نگاہ ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا، ایک پورا بساط خانہ تو انہی کے لیے درکار ہے۔ 2.5-3 لاکھ سالانہ کی آمدنی ہے۔ قمر صاحب کو 2.5-3 لاکھ کی آمدنی حقیر سی معلوم ہوئی۔ زبانی جمع خرچ ہے تو 20 لاکھ کہنے میں کیا حرج ہے؟ بولے، ان کی آمدنی 10 لاکھ سے کم نہیں، ایک صاحب کا اندازہ تو 20 لاکھ کا ہے، مکان ہے، دکانیں ہیں، ٹھیکہ ہے، امانتی روپے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار بہادر کی نگاہ ہے۔ حافظ نے بڑے عجز سے کہا، یہ دکان آپ کی ہے؟ جناب بس اتنی ہی عرض ہے، اے مرادی ذرا 2 پیسے کے اچھے پان تو بنوا لا آپ کے لیے۔ آئیے 2 منٹ بیٹھیے، کوئی چیز دکھاؤں گا، آپ سے تو گھر کا معاملہ ہے۔
कमर ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो माफ़ रखिए, वहाँ देर होगी, फिर कभी हाजिर होऊंगा। यहाँ से उठकर वो एक कपड़े वाले की दुकान पर रुके। उन्हें देखकर आंखें उठाईं। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। सोचता था शायद कहीं चले गए। समझा रुपए देने आए हैं। बोला, भाई आपने तो बहुत दिन से दर्शन ही नहीं दिए। कई बार रुका भेजा मगर आदमी को आपके मकान का पता न था। मुंशी जी ज़रा देखो तो आपके नाम क्या निकलता है। कमर की रूह तकाज़ों से कांपती थी, लेकिन आज इस तरह बेफिक्र खड़े थे जैसे कोई आहनी खौल पहन लिया हो जिस पर कोई हथियार कारगर नहीं होता। बोले, ज़रा राजा साहब के यहाँ हुआ हूँ तो बेफिक्र होकर बैठूँ, इस वक्त नहीं, जल्दी में हूँ। राजा साहब पर कई 100 रुपये निकलते थे, फिर भी इनका दामन ना छोड़ता था। एक की 3 वसूल करता। इसने कमर को भी इस जमात में रख लिया जिसका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए जनाब, राजा साहब एक दिन के हैं, हम तो 12 महीनों के हैं। कुछ कपड़ा दरकार हो तो ले जाइए। ईद आ रही है, मौका मिले तो राजा साहब के खजानची से कहना पुराना हिसाब बहुत दिनों से पड़ा है, अब तो साफ़ हो जाए। अब हम ऐसा कौन सा नफ़ा ले लेते हैं कि 2-2 साल तक हिसाब ही ना हो। कमर बोले, इस वक्त पानवान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब इन्हें मुझसे मिलने का इस कदर इश्तियाक है और मेरा इतना अदब करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि इन्हें तकलीफ़ ना होने दूँ। हम तो कदरदानी चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई हमें चाहे तो हम उसके ग़ुलाम हैं। किसी को रियासत का गुरूर है तो हमें भी अपने इल्म कमाल का गुरूर है। हज़रत कमर राजा साहब के बंगले के सामने पहुँचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थीं। दरवाजे पर वर्दी पोश दरबान खड़े थे। एक साहब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। कमर को देखकर वह झिझके, फिर उन्हें सरता पाँव तक देखकर बोले, आपके पास कार्ड है? कमर साहब की जेब में कार्ड था, मगर इस मुतालबे पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हीं से क्यों कार्ड मांगा गया? औरों से तो कोई पूछता नहीं। बोले, मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं है। अगर आप दूसरों से कार्ड मांगते तो मैं भी दिखा देता, वरना मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। आप राजा साहब से कह दीजिएगा कमर आया था, लौट गया। वो बोले, नहीं नहीं जनाब, अंदर चलिए, आपसे तारुफ ना था। मुआफ़ फरमाइए, आप ही जैसे असहाब से तो महफिल की रौनक है। खुदा ने आपको वो कमाल अता फरमाया है कि सुबहान अल्लाह। इस शख्स ने कमर को कभी ना देखा था, मगर उसने जो कुछ कहा वो हर एक मुसन्नफ़, हर एक शायर के मुतालिक कहा जा सकता है, और हमें यकीन है कि कोई अदीब इस दास से मुस्तस्ना नहीं। कमर अंदर पहुंचे तो देखा कि 12 दरी के सामने वसी और आरास्ता अहाते में बिजली के लैंप रोशन है। वस्त में एक हौज़ है और हौज़ में संगे मरमर की एक परी है। परी के सर पर फवारा, फवारे की फवारें रंगीन लैंपों से रंगीन होकर ऐसी मालूम होती थी जैसे कौसे कज़ा पिघल कर रिस रहा हो। हौज़ के चारों तरफ मेज़ें लगी थीं, मेज़ों पर सफ़ेद पोश, इन पर खूबसूरत गुलदस्ते। कमर को देखते ही राजा साहब ने खैर मकदम किया, आइए आइए। अब के आपकी नज़म देखकर तो दिल खुश हो गया। मुझे मालूम न था इस शहर में आप जैसे रतन भी छुपे हुए हैं। फिर बैठे हुए हबाब से इनका तारफ़ कराने लगे। आपने हज़रत कमर का नाम तो सुना होगा, वो आप ही हैं। क्या शिरनी है, क्या जिद्दत है, क्या तख़य्युल है, क्या रवानी है, क्या नुदरत है कि वाह, मेरा दिल तो आपकी चीज़ें पढ़कर नाचने लगता है। एक साहब ने जो अंग्रेज़ी सूट में थे कमर को ऐसी निगाहों से देखा गोया वो चिड़िया घर का कोई जानवर हो, और बोले, आपने अंग्रेज़ी शायरी का भी मुतालिया किया, बायरन, शेले, टेनिसन वगैरह? कमर ने बेइतनाई से जवाब दिया, जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा है। आप इन उस्तादान फ़न की किताबों में से किसी का तर्जमा कर दें तो आप अपनी ज़ुबान की बड़ी खिदमत करें। कमर अपने आप को बायरन शैले से जौ भर कम ना समझते थे। बोले, हमारे यहाँ रूहानियत का भी इतना फुकदान नहीं हुआ कि मगरबी शायरों से भीख मांगे। मेरा ख्याल है कम अज़ कम इस मज़मून में हम आप भी मगरब को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। किसी पोश साहब ने कमर को पागल समझा। राजा साहब ने कमर को ऐसी निगाहों से देखा गोया कह रहे हों, ज़रा मौका महल देख कर बात करो, और बोले, अंग्रेज़ी लिटरेचर का क्या कहना है? शायरी में तो इसका जवाब नहीं है। अंग्रेज़ी पोश हमारे शायरों को अभी तक इतना भी मालूम नहीं कि शायरी के क्या मायने हैं। वो अभी तक हिजर वसाल को शायरी का मुंतहाए मकसूद समझे बैठे हैं। कमर ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मेरा ख्याल है आपने हिंदुस्तानी शोरा का कलाम अभी तक देखा ही नहीं, और अगर देखा है तो समझा नहीं। राजा साहब ने कमर का मुंह बंद करने का फ़ैसला कर लिया। बोले, आपके मज़ामीन अंग्रेज़ी अखबारात में छपते हैं और लोग उन्हें बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। इसके मायने ये हैं कि अब आप ज़्यादा ना बहकिए। एक और साहब आए। राजा साहब ने तपाक से उनका भी इस्तकबाल किया। आइए डॉक्टर, मिजाज तो अच्छे हैं। राजा साहब ने कमर का तारफ़ कराया। आप हज़रत कमर शायर हैं? डॉक्टर साहब ने ख़ास अंदाज से कहा, अच्छा आप शायर हैं? और बग़ैर कुछ कहे सुने आगे बढ़ गए। ये तमाशा कई मरतबा हुआ और हर बार कमर को यही दाद मिली, अच्छा आप शायर हैं? ये अल्फाज हर मरतबा कमर के दिल पर नया सदमा पहुंचाते थे। इनका बातनी मफ़हूम कमर से छुपाना था। आम फ़हम अल्फाज में ये मतलब था, तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो, पकाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा इतना हौसला कि इस महफ़िल में चले आओ।
قمر اپنے اوپر جھنجھلا رہے تھے۔ دعوتی کارڈ پا کر وہ پھولے نہ سمائے تھے، لیکن یہاں آ کر ان کی جس قدر تذلیل ہوئی اس کو دیکھ کر اپنا اطمینان کا جھونپڑا جنت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تان کی، تمہارے جیسے عزت کے ہوس مندوں کی یہی سزا ہے۔ اب تو آنکھیں کھلی کہ تم کتنی عزت کے مستحق ہو۔ تم خود اس غرض مند دنیا میں کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ وکیل تمہارا احترام کیوں کریں؟ تم ان کے موکل نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر اور حکیم تمہاری طرف کیوں دیکھیں؟ انہیں بغیر فیس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ تم لکھنے کے لیے بنے ہو، لکھتے جاؤ۔ اس دنیا میں تمہارا اور کوئی مصرف نہیں۔ یکا یک لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ آج کا جلسہ جن صاحب کے اعزاز میں تھا، وہ یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے تھے۔ راجہ صاحب نے لپک کر ان سے ہاتھ ملایا اور قمر سے بولے، آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے؟ قمر نے جواب دیا، میں نے کوئی نظم تیار نہیں کی۔ سچ؟ اب تو آپ نے غضب ہی کر ڈالا۔ ارے بھلے آدمی، تو اب ہی بیٹھ کر کوئی چیز لکھ لو، 2-4 شعر ہی ہو جائیں۔ ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا لازمی ہے۔ میں اس قدر جلد کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کرایا، بالکل بیکار۔ ارے بھائی جان، کسی پرانے شاعر ہی کی کوئی چیز سنا دیجئے، یہاں کون جانتا ہے؟ جی نہیں، معاف فرمائیے، میں بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے حضرت قمر وہاں سے چل دیے۔ گھر پہنچے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سکینہ نے خوش ہو کر پوچھا، اتنی جلدی کیوں کر چلے آئے؟ میری وہاں ضرورت نہ تھی۔ چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی۔ ایسی کہ خواب میں بھی امید نہ تھی۔ خوب خوش ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا۔ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادب خدمت پوری عبادت ہے۔ آخری تحفہ۔